بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف طلاق دینے سے ہی نکاح نہیں ٹوٹتا، بلکہ کئی بار میاں بیوی کچھ ایسے کام کر جاتے ہیں جن سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ان کا نکاح ٹوٹ چکا ہے۔ اس لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے 7 کام بتانے والے ہیں جن کو کرنے سے نکاح اپنے آپ ہی ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کہ طلاق دیے بغیر ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر ایسے میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آج کی ویڈیو ہر میاں بیوی کے لیے بہت خاص ہے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں، آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اپنے آپ کو ان 7 کاموں سے ہمیشہ دور رکھیں، یعنی کہ یہ 7 کام بھول کر بھی کبھی نہ کریں، ورنہ آپ کا بھی نکاح طلاق دیے بغیر ہی ٹوٹ جائے گا اور آپ کی بیوی آپ کے لیے حرام ہو جائے گی، اور اگر آپ ایک عورت ہیں تو آپ کا شوہر آپ کے لیے حرام ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ نکاح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اہم سنت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، اور جس نے میری اس سنت پر عمل نہ کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کو چاہیے وہ مرد ہو یا عورت نکاح ضرور کرے۔ اگر کوئی مرد یا عورت بلا وجہ نکاح سے انکار کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم شادی نہیں کریں گے، تو اس عورت اور مردوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب کوئی انسان نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کرنے سے انسان بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ نکاح ضرور کرے، یعنی کہ وہ شادی ضرور کرے۔ اب ہم آپ کو ایسے 7 کام بتاتے ہیں جن کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر ان 7 کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی شوہر یا بیوی میں سے کوئی ایک کر لیتا ہے تو پھر انسان کا طلاق کے بغیر ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کہ طلاق دیے بغیر ہی نکاح اپنے آپ ٹوٹ جاتا ہے اور میاں بیوی کا رشتہ اپنے آپ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، کسی ایک کی موت ہونے پر سب سے پہلی چیز کہ اگر حادثے میں یا کسی اور وجہ سے شوہر کی موت ہو جائے تو اس کی بیوی کا نکاح اپنے شوہر سے اپنے آپ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ جس طرح کسی کی بیوی کی موت ہو جائے تو اس کے شوہر کا اپنی بیوی سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر اور بیوی میں سے اگر ایک کی موت واقع ہو جائے تو ان کا آپس میں نکاح ٹوٹ گیا، یعنی کہ اس صورت میں نکاح طلاق لیے بغیر ہی ٹوٹ جاتا ہے اور دونوں میں سے کوئی ایک بھی چاہے تو آگے شادی کر سکتا ہے۔ نمبر 2، اسلام چھوڑنے پر دوسرا کام ہے میاں بیوی میں سے کسی ایک کا اسلام سے خارج ہونا یا اسلام کو چھوڑ دینا، یعنی کہ میاں بیوی میں سے کوئی ایک انسان چاہے وہ شوہر ہو یا بیوی، اگر کسی وجہ سے ان میں سے ایک اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی نعوذ باللہ اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے مذہب کو اپنا لیتا ہے تو ایسی صورت میں میاں بیوی کا نکاح طلاق دیے بغیر ہی اپنے آپ ٹوٹ جاتا ہے اور میاں بیوی کا آپس میں رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، خلا لینے پر۔ اب کچھ لوگ پوچھیں گے کہ یہ خلا کیا ہوتا ہے، تو ہم آپ کو بتا دیں کہ خلا دراصل عورت کی طرف سے کیا جاتا ہے، جیسا کہ ہماری شریعت میں طلاق دینے کا حق ہے صرف اور صرف مرد کو حاصل ہے، لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بیوی شوہر سے طلاق لینا چاہتی ہے لیکن شوہر اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے رہا، جبکہ بیوی اپنے شوہر سے تنگ آ چکی ہے اور اس کو اپنے شوہر سے چھٹکارا چاہیے ہوتا ہے۔ اب ایسے میں عورت کیا کرے؟ تو ایسی صورت میں شریعت نے عورت کو خلا لینے کا حکم دیا ہے، یعنی کہ ایسی صورت وہ عدالت سے رجوع کر کے اپنے شوہر سے چھٹکارا حاصل کر لیتی ہے۔ خلا کے ذریعے جج میاں بیوی کا رشتہ ختم کروا دیتے ہیں اور ایسی صورت میں میاں بیوی کا طلاق کے بغیر ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے، پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، کسی ایک کے لاپتہ ہونے پر چوتھا کام ہے لاپتہ ہو جانا، یعنی کہ غائب ہو جانا، یا پھر جان بوجھ کر میاں بیوی میں سے کسی ایک کا گھر سے بھاگ جانا، یعنی کہ اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک لاپتہ ہو جاتا ہے یا پھر جان بوجھ کر ان میں سے کوئی ایک اپنے گھر سے بھاگ جاتا ہے اور اس کے بعد کافی کوشش کرنے کے بعد بھی اسے ڈھونڈنا ناممکن ہوتا ہے، اور اگر وہ نہیں ملتا یا نہیں ملتی اور کافی عرصہ گزر جاتا ہے تو پھر ایسی صورت میں میاں بیوی کا نکاح طلاق کے بغیر اپنے آپ ہی ٹوٹ جاتا ہے اور میاں بیوی کا رشتہ اپنے آپ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر ایسے میں اگر وہ میاں بیوی چاہیں تو پھر کسی دوسرے کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ نمبر 5،
رشتوں کے حوالے سے مثال کے طور پر اگر کسی مرد کا کسی عورت کے ساتھ نکاح ہوا اور وہ دونوں میاں بیوی ساتھ رہ رہے تھے، لیکن بعد میں اگر مرد کو پتہ چل گیا کہ اس نے جس لڑکی کے ساتھ نکاح کیا ہے تو وہ اس کی رضائی بہن ہے، یعنی کہ وہ تو اس کی دودھ کی شریک ہے، یعنی کہ اگر عورت اور اس کا دودھ اس لڑکی نے بھی پیا ہے اور اس لڑکے نے بھی پیا ہے، مگر بعد میں کسی وجہ سے وہ دور ہو جاتے ہیں اور انہیں معلوم نہیں تھا اور انہوں نے غلطی سے آپس میں نکاح کر لیا، مگر بعد میں تحقیقات سے انہیں پتہ چلا تو وہ آپس میں رضائی بہن بھائی ہیں، تو پھر ایسے میں ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ جس طرح اسلام میں سگے بہن بھائی کا نکاح نہیں ہوتا، ویسے ہی رضائی بہن بھائی بھی آپس میں نکاح نہیں کر سکتے۔ ایسی صورتحال میں ان کا طلاق دیے بغیر ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ نمبر 6، تخیر آئے اور آل آئے۔ اگر شوہر اپنی بیوی کو اپنی طرف سے یہ اختیار دے دے کہ وہ چاہے تو طلاق لے لے اور چاہے تو اپنے شوہر ہی کے نکاح میں رہ جائے، اس کو تخیر کہتے ہیں، اور الائے کہ شوہر یہ قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی سے صحبت نہیں کروں گا، یعنی ہم بستری نہیں کروں گا، تو ایسی صورت میں بھی طلاق کے بغیر بیوی نکاح کو ختم کر سکتی ہے۔ نمبر 7، جو کہ رشتوں کے حوالے سے ہے، 7واں اور آخری بار۔ رشتوں کے حوالے سے یہ ہے کہ اس کو اب غور سے ایسے سمجھیں کہ اگر کسی کا بیٹا 7 سال کا یا اس سے زیادہ عمر کا ہو جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ نہ سوئے۔ اس طرح سے اگر بیٹی 9 سال کی ہو جائے یا اس سے اوپر کی ہو جائے تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ نہ سوئے۔ اگر اس عمر کے بعد بیٹی اپنے باپ کے ساتھ سوئے اور خدا نخواستہ کبھی باپ کی شہوت جاگ جائے تو ایسے میں اس کا نکاح اپنی بیوی کے ساتھ ٹوٹ جائے گا، یعنی کہ ایسی صورت میں اس شخص کا اپنی بیٹی کی ماں کے ساتھ رشتہ اپنے آپ ہی ختم ہو جائے گا۔ اس وجہ سے شریعت نے حکم دیا ہے کہ اگر بیٹی 9 سال کی ہو جائے تو وہ اپنے باپ کے ساتھ نہ سوئے۔ ایسا ہی معاملہ ماں اور بیٹے کا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ شوہر اگر بیوی سے 4 مہینے سے زیادہ وقت دور رہے تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یا پھر اگر کسی نے اپنی سالی کے ساتھ زنا کر لیا تو میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ زنا کا معاملہ الگ ہے جس کی سزا الگ ہے، لیکن اس سے میاں بیوی کا نکاح نہیں ٹوٹتا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کر دیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔